افسیوں 3:8 میں لکھا ہے، مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں، یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کے بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں۔ اس آیت میں پولس رسول خدا کے فضل کی بات کرتے ہیں جو کہ غیر قوموں کو خوشخبری سنانا ہے۔ اگر ہم 7ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور خدا کی اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، میں اس خوشخبری کا خادم بنا۔ اگر آپ اس آیت کو غور سے پڑھیں تو پولس رسول کہتے ہیں کہ خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا۔ جب آپ کو فضل کی ڈیفائن کرنے کے لیے کہا جائے تو کیا آپ اس میں خدا کی قدرت کا ذکر کریں گے؟ اگر آپ فضل کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی قدرت کے بارے میں بھی بیان دیں۔ اگر ہم فضل کو ڈیفائن کریں تو اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے بنتی ہے: خدا کے احسانات کا غیر معمولی اثرات، یعنی خدا کی قابلیت سے، خدا کی طاقت سے پیدا ہونے والے اثرات۔ جب آپ فضل کو صرف اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ فضل کا مطلب خدا کے احسانات یا خدا کی فیور ہے، تو اس کی ڈیفینیشن پوری نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس کی پاور کا ذکر نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح سے پولس رسول نے فضل کی بخشش کو خدا کی قدرت سے جوڑا ہے، کیونکہ فضل کی قدرت تب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک خدا کی پاور اس میں موجود نہ ہو۔ اگر ہم پہلے کرنتھیوں اس کے 15ویں باب اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا۔ پولس رسول یہاں یہ سمجھانا چاہتے ہیں، جب تک کہ ہم اس فضل کو استعمال ہی نہ کریں یا یہ فضل کچھ پروڈیوس ہی نہ کرے تو یہ بے فائدہ ہے۔ پولس رسول یہاں اپنے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو فضل خدا کی طرف سے ان پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں، اور وہ اس چیز کو ثابت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا۔ یعنی اس فضل کے وسیلہ سے ہی پولس رسول نے محنت کی۔ یعنی وہ صاف الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ فضل کے ہونے کی وجہ سے اس نے زیادہ محنت کی، وہ زیادہ کام کرتا رہا، اس نے زیادہ جد و جہد کی تاکہ وہ خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچا سکے۔ وہ فضل کو بس اس طور سے نہیں دیکھ رہا تھا کہ فضل خدا کے احسانات یا خدا کی فیور ہے۔ جب تک آپ کی زندگی میں خدا کے فضل کے وسیلہ سے کوئی پاورفل ایفیکٹ نہیں ہوتے، تب تک آپ کی زندگی میں فضل ادھورا ہے، آپ کی زندگی میں فضل کے اثرات نہیں ہیں۔ تو فضل کیا خدا کی ناقابل بیان فیور ہے؟ بے شک یہ ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح کا فیور چاہیے؟ ایک ایسا فیور جو پاور لیس ہے، یا ایسا فیور جس کی کوئی ایکسپریشن نہیں ہے، جس سے ہم کچھ پا نہیں سکتے؟ کیا ہمیں ایسا فیور اپنی زندگی میں چاہیے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پولس رسول اسی چیز کو بیان کرتے ہیں، لوگ دعا کرتے ہیں اور وہ خدا کے فضل کو مانگتے ہیں، اور خدا کے فضل کے وسیلہ سے وہ اس کی مدد بھی چاہتے ہیں، لیکن وہ خدا کی قدرت کو نہیں مانگتے جو کہ ضروری ہے، جس سے زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ اگر ہم اپنی دعاؤں میں صرف فضل کو ہی چاہتے ہیں تو اس فضل کی قدرت کو بھی مانگنا چاہیے تاکہ ہم اس فضل کے وسیلہ سے محنت کر سکیں، جیسا کہ پولس رسول بیان کرتا ہے۔ اگر ہم اس فضل کے وسیلہ سے محنت نہیں کرتے تو اس فضل کا فائدہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ صرف فضل کو مانگتے ہیں جو کہ بغیر کسی انرجی کے ہے، بغیر کسی اسٹرینتھ کے ہے، بغیر کسی چینجنگ کے ہے۔ فضل خود کو طاقت کے مظاہروں میں ظاہر کرتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے فضل کے وسیلہ سے ہی بچائے گئے ہیں، لیکن اس کے فضل کا ثبوت اس کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ اگر ہم دوسرے کرنتھیوں اس کے 12ویں باب اور اس کی 9ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ آپ نے اس آیات میں بھی دیکھا، خدا کے فضل کے ساتھ قدرت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پولس رسول بار بار ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ فضل تب پورا ہوتا ہے جب اس کے ساتھ خدا کی قدرت ہو۔ اگر ہم دوسرے تموتھیوس اس کے 2 باب اور پہلی آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، پس اے میرے فرزند، تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن۔ اگر ہم صرف یہی کہتے رہتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم بچائے گئے ہیں اور ہماری زندگی میں خدا کی قدرت ظاہر نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہی ہے
کہ ہمارا فضل ابھی بھی ادھورا ہے۔ اس لیے پولس رسول کہتے ہیں کہ ہمیں خود کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ابھی بھی گناہ کی خواہشات میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے جائیں اور گناہ کے بند سے آزاد نہیں ہونا چاہتے، تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی کوئی مسئلہ ہے۔ خود کو جانچیے، آپ ایسے محفوظ نہیں ہو سکتے۔ اور جب ہماری زندگی میں خدا کا فضل ہوتا ہے تو اس کی قدرت ہم پر ظاہر ہوتی ہے۔ ہم اس گناہوں سے کنارہ کرتے ہیں جس کا خدا نے حکم دیا ہے۔ ہمارے اندر سے گناہ کرنے کی خواہشات مٹتی جاتی ہیں اور ہم خدا کے فضل میں بڑھتے جاتے ہیں۔ اس طرح سے خدا اپنے فضل کی قدرت ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے فضل کا تعلق خدا کی قدرت سے ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے فضل سے بچائے گئے ہیں لیکن ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوتی، ہم پھر بھی ویسی ہی زندگی جی رہے ہیں جیسا کہ پہلے گزارا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے اندر خدا کا فضل تو ہوا ہے لیکن خدا کی قدرت ہم پر ظاہر نہیں ہوئی۔ ہم اپنی زندگی میں خود کو اس طور سے تو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہم سب فضل کے وسیلہ سے بچائے گئے ہیں، لیکن جب تک ہماری زندگیوں میں خدا کی قدرت ظاہر نہیں ہوتی تو یہ فضل ہماری زندگیوں میں بے فائدہ ہے۔ اگر آپ پولس رسول کی زندگی کو دیکھیں تو اس نے فضل کو خدا کی قدرت سے جوڑا ہے، یعنی اس پر خدا کا فضل ہوا اور وہ خدا کے وسیلہ سے بچایا گیا، اور خدا کی اس قدرت کی وجہ سے اس نے غیر قوموں کو بھی خدا کی خوشخبری سنائی تاکہ وہ بھی خدا کے اس فضل کو پائیں۔ اور یہی فضل اور یہی قدرت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم جس کو بھی خدا کا کلام سنائیں اس کی بھی زندگی تبدیل ہو اور اس کی زندگی میں بھی خدا کا فضل کام کرے۔ جب ہمارے اندر خدا کے فضل کی قدرت آ جاتی ہے تو ہم چاہے کتنے ہی پتھر دل انسان کیوں نہ ہو، چاہے کتنے ہی بڑے گھمنڈی کیوں نہ ہوں، لیکن اس کے فضل کی قدرت کے وسیلہ سے ہم ایک ایسے ہمبل انسان بن جاتے ہیں، ایسے عاجز ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بھی معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور ایسا انسان کہ اپنے ارادوں سے نہیں ہوتا بلکہ خدا کی قدرت کے وسیلہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ آج ہمیں بھی ایسے ہی فضل کی ضرورت ہے جو خدا کی قدرت سے بھرپور ہو، جو انسانوں کی زندگیوں کو تبدیل کر سکے۔ آپ کو آج کل چرچز میں ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو ابھی تک صرف اسی دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ خدا کے فضل سے بچائے گئے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں تبدیل نہیں ہوئی کیونکہ انہیں خدا کی قدرت کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا۔ ان کو فضل کے ساتھ قدرت کے بارے میں بتایا ہی نہیں جاتا، کیونکہ فضل تبھی مکمل ہوتا ہے جب قدرت کا ظہور ہوتا ہے، جب قدرت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ اگر آپ دوبارہ اس آیت کو پڑھیں، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اس کی قدرت آج بھی ہمارے اندر بہتی ہے، لیکن پھر بھی ہم مضبوط نہیں بن پاتے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں تو خدا کی طاقت ہم میں سے بہتی ہے، لیکن ہم اس طاقت کو پہچان نہیں پاتے، ہم اس قدرت کو اپنی زندگیوں میں لاگو نہیں کر پاتے۔ رومیو اس کے 5ویں باب اور اس کی 3 سے 5 آیت تک لکھا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ اگر آپ اس آیت کو پڑھیں تو اس میں سے خدا کا فضل ظاہر ہوتا ہے۔ جب ہماری زندگیوں میں خدا کا فضل اور اس کی قدرت موجود نہ ہو تو ہم چھوٹی سی مصیبتوں میں، چھوٹی سی پریشانیوں میں بھی اداس ہو کر بیٹھ جائیں، غمگین ہو جائیں اور خدا کو شاید شکایات کرنا شروع کر دیں۔ لیکن خدا کے فضل اور اس کی قدرت کے وسیلہ سے پولس رسول یہاں بیان کرتے ہیں کہ مصیبت میں بھی اسے فخر ہے۔ اسی طرح جب ہماری زندگیوں میں خدا کے فضل کی قدرت ظاہر ہوتی ہے تو ہم بھی مصیبت کی حالت میں تنگ نہیں ہوتے بلکہ ہمارے اندر بھی برداشت بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے آدمی کی زندگی کو دیکھیں جس کی زندگی میں مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں اور وہ خدا پر یقین نہ کرتا ہو، تو شاید وہ خدا کو کرس کرے یا پھر خدا کے بارے میں برا بولے، کیونکہ وہ خدا کو نہیں جانتا، وہ خدا کے فضل کو نہیں پہچانتا۔ جبکہ اگر کسی مسیحی کی زندگی میں کوئی پریشانی ہو اور اس کا مکمل بھروسہ خداوند یسوع مسیح پر ہو تو وہ اس پریشانی کی حالت میں بھی برداشت کرے گا اور وہ خوش ہوگا، کیونکہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اس کے دل کو سکون ہوگا۔ آپ اس کا اندازہ ایوب نبی کی کہانی سے بھی لگا سکتے ہیں۔
یہ سب خدا کے فضل کی قدرت کے وسیلہ سے ہے۔ اس لیے جب آپ فضل کو مینشن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی خدا کی قدرت بھی آتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں صرف خدا کا فضل ہی ہے اور آپ یہی سوچتے ہیں کہ آپ اس کے فضل سے بچائے گئے ہیں تو یہ بات سچ ہے، لیکن جب تک آپ کی زندگی میں اس کے فضل کی قدرت ظاہر نہیں ہوتی تو یہ فضل ادھورا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کی زندگیوں کو تبدیل کرے اور خدا کا فضل ہمیشہ تک ہم سبھی کے ساتھ ساتھ ہو۔ آمین۔